کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کو قرآن کریم کی باقی آیت پر کیوں فضیلت حاصل ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر آپ نہیں جانتے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یوں تو ہر حرف اور ہر آیت اپنی جگہ پر بڑی فضیلت رکھتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کی شان و عظمت سب سے نرالی اور سب سے بلند تر ہے۔ جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم ابو منذر، تم نے بالکل صحیح جواب دیا، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ سوچنے والی بات یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ آخر کیوں اس آیت کی اس قدر اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت کے تذکرے اور توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں 16 بار اللہ کا اسم گرامی اور ضمیر دونوں سے ذکر آیا ہے، اور دوسرا اس آیت میں توحید باری تعالیٰ کے 11 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ 11 دلائل کیا ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ویڈیو کے آخر میں، اس لیے آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور جس آیت یا صورت میں توحید کا بیان ہوتا ہے وہ خصوصی مقام رکھتی ہے، جیسے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے متعلق فرمایا کہ یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 قرآن کے برابر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس فضیلت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں توحید کا بیان اور اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ رب العزت کا انٹروڈکشن اس میں ذکر کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آیت الکرسی کی یہ فضیلت بھی مروی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، ساری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اور جو اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک بہت زبردست وضاحت آیت الکرسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو شاید ہی آپ نے سنی ہو۔ آیت الکرسی میں ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 11 دلیلیں دی گئی ہیں آیت الکرسی کے اندر۔ دعویٰ یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ وہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے آیت الکرسی کے اندر، اور اس دعوے پر 11 دلیلیں دی گئی ہیں۔ دلیل نمبر 1، الحی، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، اس کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ ہر چیز موت کی آغوش سے نکلی ہے اور اسی کی آغوش میں جانے والی ہے۔ تو جو ذات ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والی ہو، صرف وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے، اور وہ ذات ہے صرف اللہ کی ذات۔ دوسری دلیل ہے القیوم، یعنی وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا ہے۔ اتنی وسیع کائنات اور لاتعداد مخلوقات کو اللہ کے سوا کون ہے جو تھامے ہوئے ہے کہ اسے مشکل کشا، داتا یا دستگیر یا جھولی بھرنے والا سمجھا جائے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور وہ ہر چیز کا سہارا ہے، اور جو ذات ایسی ہو یقیناً وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ تیسری دلیل ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر اونگ یا نیند اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ وہ اونگ اور نیند سے پاک صاف ذات ہے، اور جو ذات اس لائق ہو وہی یقیناً عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ چوتھی دلیل ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اسی کا ہے۔ جب وہ مالک ہے تو عبادت بھی
اسی کا حق ہے۔ پانچویں دلیل ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو اتنا پاورفل ہو یقیناً وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ چھٹی دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور میں یہ صفت موجود نہیں، اور جب اللہ ہی کے اندر یہ صفت موجود ہے تو صرف وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ ساتویں دلیل ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو جو ذات علم میں سب سے بڑھ کر ہو اور اس کا علم اپنا ذاتی ہو، کسی کا عطا کیا ہوا نہ ہو، تو یقیناً وہی ذات عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ آٹھویں دلیل وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو جس ذات کی قدرت کا یہ عالم ہو یقیناً وہی ذات عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ نویں دلیل ولا یعودہ حفظہما، یعنی مخلوق کتنی بھی بڑی اور طاقتور ہی کیوں نہ ہو لیکن خود اپنی مکمل طریقے سے حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بوجھ نہیں، یعنی وہ پوری کائنات کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اسے کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو جو ذات اتنی طاقتور ہو یقیناً وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ 10ویں اور 11ویں دلیل وہو العلی العظیم، بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آیت الکرسی بہت پاورفل آیت ہے۔ یہ آیت اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کیجئے، اور کم سے کم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھا کیجئے، اور رات میں سونے سے پہلے بھی ایک مرتبہ ضرور پڑھا کیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پر ہمیں فالو کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔